بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحری سے متعلق ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہوتا ہے جب فجر کی نماز کا وقت داخل ہو جائے، اور فجر کی نماز کے وقت کے داخل ہونے کو صبح صادق کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی صبح صادق ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اب فجر کی اذان کا وقت شروع ہو گیا اور سحری کا وقت اب ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ دو الگ الگ وقت ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ سحری کا وقت ہو اور فجر کی اذان ہو جائے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ فجر کی اذان ہو رہی ہو یا شروع ہو جائے اور ہم سحری کر رہے ہوں۔ تو مسئلہ بڑا اہم ہے، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ سحری کا وقت مکمل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے جیسے ہی فجر کی اذان کا وقت داخل ہو جائے، اور اس کو صبح صادق کہا جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ اس سے خود سامنے آئے گا کہ اگر کسی نے فجر کی اذان شروع ہونے کے بعد کچھ کھایا یا پیا، ایک گھونٹ پانی حلق میں اتار لیا اور اذان سن رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سحری کا وقت تو ختم ہو چکا تھا، فجر کا وقت شروع ہو چکا تھا، اور اس نے اب جو کچھ کھایا ہے یا پیا ہے یہ فجر کے وقت میں کھایا ہے، روزہ شروع ہونے کے بعد کھایا ہے۔ اور یہ 2+2=4 کی طرح بات واضح ہے کہ جب روزہ شروع ہو جائے تو اس کے بعد کچھ کھانا پینا کلی طور پہ منع ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اس اعتبار سے بڑی سستی پائی جاتی ہے، بلکہ غفلت اس انداز سے کہ ہم آخری گلاس پانی کا پینے کے لیے اذان فجر کا انتظار کرتے ہیں، اور جیسے ہی فجر کی اذان شروع ہوتی ہے تو خود بھی پیتے ہیں اور دوسروں کو آواز دیتے ہیں کہ بھائی جلدی سے پانی پی لے، سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ ارے بھائی ختم ہو چکا ہے، ہو نہیں رہا، تبھی تو اذان شروع ہوئی۔ لہذا اذان شروع ہونے کے بعد پھر نہ کچھ کھایا جا سکتا ہے نہ پیا جا سکتا ہے، یہ کلی طور پہ منع ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا ہو یا کیا ہے اور مسئلے سے ناواقفیت تھی، ظاہر سی بات ہے اسی لیے کیا ہوگا، تو اس میں یاد رکھیں کہ جس روزے میں کسی نے اس طرح کیا کہ اذان شروع ہونے کے بعد پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا، تو اس ایک روزے کی قضا اس کو کرنی پڑے گی۔ اگر ایک روزے کے ساتھ یہ معاملہ ہے، 5 کے ساتھ ہے تو 5 روزوں کی قضا، 10 روزوں کے ساتھ ہے تو 10 روزوں کی قضا۔ تو مقصد یہ کہ آئندہ کے لیے حد درجہ احتیاط ہو، اور گزشتہ زندگی میں اگر ایسا ہوا ہو تو ان روزوں کی قضا انسان کر لے گا۔ اور احتیاط اس میں ہے، اسی وجہ سے رمضان المبارک میں یہ جو سحر و افطار کے نقشے بنائے جاتے ہیں اب تو بہت عام ہو گئے۔ پہلے تو وہی کاغذ پہ گتوں پہ چھپتے تھے، اب تو ہر موبائل پہ اور اسٹیٹس پہ ہر چیز پہ دستیاب ہے، لیکن شرط یہ کہ مستند ہو، جو علماء کی تصدیق کے ساتھ ہو۔ تو انسان وہ ایک نقشہ دیکھ لیں اور سحری کا وقت سامنے کر لیں، اس سے 1 منٹ پہلے انسان کھانا پینا بند کر دیں اور اپنی نیت کر لیں روزے۔ تو اس نقشے کو اپنے سامنے رکھیں اور اسی کی بنیاد پر اپنی سحری اور اپنے افطار کی ترتیب بنائیں۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔